بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج ہمارا موضوع ہے اپنے گزرتے لمحات کو بہترین طریقے سے کیسے استعمال کریں، ہاؤ ٹو لیو ان پریزنٹ۔ اسی موضوع پر آج ہم بات کریں گے۔ عرب کے ایک اسکالر نے کہا ہے، الشکر علی النعمت نعمت، نعمت کے اوپر شکر کرنا بھی ایک نعمت ہے۔ Gratitude for a blessing is itself a blessing۔ اور آج ہم یہ دیکھیں گے کہ ہم اپنے گزرتے ہوئے وقت کو کیسے ایک نعمت سمجھ سکتے ہیں۔ ہمیشہ سے کتابوں نے، استادوں نے یہی سکھایا ہے کہ we should learn to live life in a current moment۔ آپ کو دنیا میں انسانیت تھاٹ پیٹرن پوائنٹ آف ویو میں دو طرح ڈیوائیڈڈ ملتی ہے۔ ایک وہ جو ماضی میں رہنے والے لوگ ہوتے ہیں، اور دوسرے وہ جو مستقبل میں رہنے والے لوگ ہوتے ہیں۔ جو ماضی میں رہنے والے لوگ ہوتے ہیں ان کی ساری گفتگو اپنے بچپن، اپنی یادوں، اپنے اکمپلشمنٹس، اپنے اسکول، اپنے کالج، اپنی البمز، اپنی موویز، انہی کے گرد گھومتی رہتی ہے۔ مثال کے طور پر ان کی گفتگو موسٹ آف دا ٹائم ایسی ہوتی ہے، میرا گھر بچپن میں کیسا تھا، میں نے کس اسکول سے پڑھا ہے، میرے کتنے اچھے فرینڈز تھے، میں کتنی اچھی بیٹی تھی، میں کتنی اچھی بہن تھی، ایز اے فیملی ہمارا خاندان کتنا گلوریس تھا، کیا شاندار وقت تھا۔ یہ انداز ان لوگوں کا کانسٹینٹلی ملتا ہے جو ماضی کی باتوں میں کھوئے رہتے ہیں، اور ایسے لوگوں کے ساتھ گفتگو کرنے والے لوگ اکثر بوریت کا شکار ہوتے ہیں، اس لیے کہ جب بھی آپ ان کے پاس جا کر بیٹھیں تو یہ اپنے ماضی کے قصے سنانا شروع کر دیتے ہیں۔ اور یہی وہ لوگ ہوتے ہیں جو زیادہ تر اپنے حال کو ضائع کر رہے ہوتے ہیں۔ یا تو یہ اپنے ماضی کی گلوریس لائف کو ڈسکس کرتے رہتے ہیں، ماضی میں رہنے والے، یا یہ ماضی میں جو ان کے ساتھ برے حالات ہوئے ہوتے ہیں، برے ایکسپیرینسز جو ان کو ہوئے ہوتے ہیں، یا انہوں نے مشکلات جو ایسی دیکھی ہوتی ہیں جس کا ان پر امپیکٹ رہ گیا ہوتا ہے، کانسٹنٹلی یہ اس کا ذکر کرتے رہتے ہیں۔ اور جب انسان اس مائنڈ سیٹ کا ہوتا ہے تو وہ اپنے حال کو بھی تکلیف دہ بنا لیتا ہے، یعنی جس لمحے وہ اس سب کا ذکر کر رہے ہوتے ہیں، اگر وہ ان سب باتوں کا ذکر نہ کریں تو ان کا گزرتا ہوا لمحہ ان کو تکلیف نہ دے، لیکن کیونکہ ان کو اپنے زخم بار بار فریش کرنے کی عادت ہوتی ہے تو یہ اپنے ماضی کی زیادتی کو اپنے لیے لٹرلی زندگی کا ایک وونڈ بنا کر رکھ لیتے ہیں۔ اور پھر یہی لوگ ہوتے ہیں کہ ماضی میں رہنے کی عادت ان کے زخم کو کبھی بھر کر ان کو زندگی میں آگے نہیں بڑھنے دیتی۔ ہاں بالکل، انسان اپنے پاس سے بہت سے سبق لیتا ہے، انسان بہت سیکھتا ہے، پر پوائنٹ سمجھنے کا آج یہ ہے کہ ڈونٹ لیو دیئر، وہاں رہنا نہیں ہے ماضی کے معاملات میں، چاہے وہ گلوریس تھے یا پینفل تھے۔ تو ایک مائنڈ سیٹ کے لوگ تھاٹ پیٹرن میں دنیا میں ایسے ہوتے ہیں کہ جو ماضی میں رہنے کی وجہ سے حال کو ضائع کر دیتے ہیں۔ دوسرے مائنڈ سیٹ کے لوگ دنیا میں تھاٹ پیٹرن کے حساب سے اس کیٹیگری میں آتے ہیں جو مستقبل پر اتنا فوکس کرتے ہیں کہ آنے والے وقت کا خوف ان کو کانسٹنٹ فیئر کا شکار رکھتا ہے۔ یہ ایک دوسری ایکسٹریم ہے کہ یہ لوگ آنے والے وقت کے خوف میں حال کو ضائع کر رہے ہیں۔ اب کیا ہونے والا ہے، اب کیا کانسپریسیز چل رہی ہیں، اب میرے بچوں کے ساتھ کیا ہوگا، اب میرے بچوں کی سکولنگ کتنی ڈسٹرب ہوگی، یہ جو فائنینشیل کرنچ دنیا میں آ رہا ہے ہم ایز اے فیملی اس کو کیسے برداشت کریں گے، دنیا اتنی آگے نکل گئی اور میں تو پیچھے رہ گئی، اب میرا کیا ہوگا، اگر میرا اپنا گھر نہیں بنا تو کیا میں زندگی بھر کرائے کے گھر میں رہتی رہوں گی، اگر میری شادی نہیں ہوئی تو میری زندگی آنے والی کیسی ہوگی، اگر میرے بچے نہیں ہوئے تو میرے فیوچر میں میرے ساتھ کیا ہوگا۔
پوائنٹ یہ ہے کہ ماضی ہو یا مستقبل، انسان ان دونوں سے اگر تو سیکھ رہا ہے اور اپنے حال کو بہتر کر رہا ہے، تب تو یہ دونوں مائنڈ سیٹس آپ کو فائدہ دیتے ہیں. لیکن اگر آپ ماضی کے قصوں میں ہی کھوئے رہتے ہیں اور پریزنٹلی کوئی کام نہیں کر پاتے، یا مستقبل کا اتنا فیئر ہے کہ آپ اچھے کاموں کی طرف اپنے قدم بڑھا نہیں پاتے، تو یہ چیزیں آپ کے اندر لتھارجی، سستی، کاہلی لے کر آتی ہیں. بعض اوقات انسان اپنے مستقبل کا اتنا فیئر رکھتا ہے کہ وہ اپنے آپ کو بہت سے نیکی کے کاموں سے دور کر لیتا ہے. آپ سوچیں گے کہ بھلا مستقبل کا فیئر انسان کو نیکی سے کیسے دور کرتا ہے؟ ایک طرح کا ایسا مستقبل کا فیئر جو آپ کو لتھارجک کر دے، اسپیشلی وین اٹ از ریلیٹڈ ٹو ورلڈلی لائف. جیسے کہ بہت سے لوگ مستقبل میں آنے والے ایکسپینسز کا سوچ کر حال میں صدقہ نہیں کرتے، کسی غریب کی مدد نہیں کرتے، کسی بھوکے کو کھانا نہیں کھلاتے، کسی کو کپڑا نہیں پہناتے، کسی کے شیلٹر کا انتظام نہیں کر پاتے. اور یہ اسی صورت میں انسان سے ہوتا ہے جب شیطان اس کو ٹریپ کر لیتا ہے. بیکاز اٹس اے فیکٹ. قرآن میں سورت البقرہ کی آیت 268 میں جو الفاظ آتے ہیں، الشیطان یعدکم الفقر، شیطان تم کو فقر کا خوف دلا کر ایک اچھے کام سے، صدقہ کرنے سے، نیکی کرنے سے دور رکھتا ہے. اس لیے کہ وہ انسان کو نا امید کرتا ہے کہ پتہ نہیں آنے والے وقت میں کتنا ٹف ٹائم آ جائے اور تمہارے بچوں کے لیے کتنی مشکلات ہو جائیں. سو یو بیٹر سیو یور منی. بار بار احساس دلاتا ہے کہ بچا کر رکھو، اگر تم نے آج ڈونیشن دے دیا تو کل بچوں کے ایکسپنسز کو پورا کرنے کے لیے ہو سکتا ہے تمہارے پاس انف نہ ہو. اسی طرح سے بعض اوقات شیطان یا مستقبل کا خوف انسان کو حلال کمائی پر کانٹینٹ نہیں رکھتا، اس کو قناعت پر نہیں رکھتا. وہ کہتا ہے حلال کمایا تو کل کے لیے کیا سیو کرو گے، کیا سٹیٹس رہ جائے گا، کیسے تمہارے خرچے پورے ہوں گے. سو یہ وہ سب چیزیں ہیں جو مستقبل کا ایسا خوف ہے جو آپ کو غلط راستے کی طرف لے کر جاتا ہے. لہٰذا اگر آپ دونوں پرسپیکٹو میں دیکھیں تو ماضی کے غم کا شکار رہنا یا مستقبل کے خوف میں حال میں غلط کام کرنا یا حال میں سستی کاہلی کا شکار ہو جانا، دونوں صورتوں میں ایسے تھاٹس کی ایکومولیشن انسان بنتا ہے کہ وہ اپنے حال کو، اپنے پریزنٹ کو ویلیو نہیں کر پاتا، وہ اپنے پریزنٹ کو انجوائے نہیں کر پاتا. آج یہ ہم سب کا ایک بہت بڑا ایشو ہے، اس لیے کہ آپ دیکھیں کہ ہم پریزنٹ کو انجوائے نہیں کر رہے ہوتے. وی آر ناٹ لیونگ ان آر پریزنٹ مومنٹس. ہم کیا کرتے ہیں، ابھی مثال کے طور پر آپ کے برابر میں ایک خاتون بیٹھی تھیں اور آپ ان کو مسکرا کر دیکھتی تو آپ کے اندر بھی اچھی فیلنگز آتی، ان کو بھی اچھا محسوس ہوتا. لیکن ہو سکتا ہے آپ دونوں 20 منٹ تک ایک ساتھ ایک دوسرے کے بیٹھے رہے، لیکن نہ آپ نے ان کو سلام کیا، نہ انہوں نے آپ کو مسکرا کر دیکھا، نہ آپ دونوں نے کوئی جملے کراس کیے محبت کے ساتھ، انسیت کے ساتھ. تو وہ پریزنٹ مومنٹ آپ نے ضائع کر دیا. ابھی جو مثال کے طور پر ہم نے پچھلے وقت کی نماز پڑھی ہے، وہ لمحہ جب ہم نماز پڑھ رہے تھے تو ہم کتنا فلی نماز میں موجود تھے، وہ تھا لیونگ ان دا پریزنٹ. وہ لمحہ جب ہم سجدے میں تھے تو کتنا ہم نے اپنے رب کو قریب محسوس کیا. وہ لمحہ جو اس وقت ابھی کچھ دیر پہلے ہم اپنے آپ کو صحت مند فیل کر رہے تھے کہ الحمدللہ میں اپنے کانوں سے سن رہی ہوں، میں اپنے پاؤں سے چل رہی ہوں، الحمدللہ میں بات کر سکتی ہوں، الحمدللہ میں جملہ کنسٹرکٹ کر سکتی ہوں. These all are the aspects of living in the present. اپنے گزرتے ہوئے لمحے کو بھرپور گزار لینا. اس وقت ہم لوگوں کی زندگیاں is like جیسے ہم سلیپ واک میں ہیں. And we don't need to sleep walk in our lives. زندگی کے حال کو بہتر وہی بناتا ہے اور اس کا میکسیمم یوٹیلائزیشن وہی کرتا ہے جو ایک کانشیس مائنڈ ہوتا ہے. اور اس لیے ہم خطوات الی الایقاظ کے پروگرام کے تھرو کچھ ایسی اویکننگ چاہ رہے ہیں کہ ہم کانشیس زندگی گزاریں، ہم اپنی فطرت کو محسوس کریں، ہم اپنی فطرت کو ایکسپلور کریں، ہم کانشیس ہر لمحہ گزاریں.
آپ دیکھیے، ہو سکتا ہے ان ایپیسوڈز کو آپ سب گھر والے ایک ساتھ سنتے ہو، ایک ہی انوائرمنٹ میں سنتے ہو، بتانے والا ایک ہی بات آپ سب کو بتا رہا ہے، مگر کس نے اپنے اندر کتنا ایبزارب کیا، کس نے اپنے اندر اس اویکننگ کو محسوس کیا اور کتنے پرسنٹیج میں کیا، کس نے اس ایبزارپشن سے اپنے عمل کو، اپنے کردار کو، اپنے اخلاق کو، اپنی تھنکنگ کو بہتر کرنے کی کتنے پرسنٹ کوشش کی، یہ سب کا الگ الگ ایکسپیرئنس ہوتا ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ سب کا کانشیس لیول الگ الگ ہے۔ سو جتنا ہم کانشیس ہوتے ہیں اتنا ہم مینٹلی حال میں پریزنٹ ہوتے ہیں اور اتنا ہم تھرو ایکسپیرئنس کرتے ہیں، ہم بہترین زندگی کو گزارتے ہیں۔ آپ دیکھیں کتنا کامن ہو گیا ہے، ایک بہت معمولی سی بات لگتی ہے۔ پہلے دور کے لوگ جب ایک دوسرے سے ملاقات کیا کرتے تھے تو ان کو ایک دوسرے کے نام ایک دو ملاقاتوں میں یاد رہ جایا کرتے تھے۔ اینڈ ٹوڈے اٹ از کامن کہ ہم کئی مرتبہ ایک انسان سے ملتے ہیں اور ہمیں بار بار اس کا نام پوچھنا پڑتا ہے۔ ون آف دا ریزن، کئی ریزنز میں سے، بیکاز وی آر ناٹ لیونگ آر ایچ مومنٹ، ہم ہر لمحہ جی نہیں رہے ہوتے، ہم ہر لمحہ کانشیس نہیں ہوتے، جب بھی ہمیں نام یاد نہیں ہوتے۔ آپ اپنی نانی سے پوچھیں، ان کو ان لوگوں کے نام بھی یاد ہوں گے جن سے وہ شاید 10 سال پہلے ملی تھیں، اس لیے کہ یہ وہ لوگ تھے جو کانشیس لیونگ کرتے تھے، وہ لوگ تھے جن کو معلوم ہوتا تھا کہ انہوں نے اپنی زندگی کے ہر لمحے کا حساب دینا ہے۔ یہ وہ لوگ تھے جن کو معلوم ہوتا تھا کہ میں آج زندگی جی رہی ہوں فار اے گریٹر مومنٹ، آج کا بہتر گزرنا ہمیں کل کو اچھا بنانے کی طرف، فیوچر کو اچھا بنانے کی طرف لے کر جائے گا۔ جو انسان اپنے آج کو ویسٹ کر دیتا ہے وہ کل ایک اچھا انسان بننے کی تمنا ہی کر سکتا ہے، بن نہیں سکتا اچھا انسان۔ اور مسلمان ہوتے ہوئے ہمارا اسٹرانگ بلیف ہونا چاہیے کہ میری زندگی کا ہر لمحہ مجھے اس بڑے مومنٹ کے لیے تیار کر رہا ہے جس دن میں اس دنیا کو چھوڑ کر چلی جاؤں گی۔ تو آپ اور میں اس وقت کو ضائع کرنے کا سوچ بھی نہیں سکتے، لہٰذا ماضی سے سبق لیا جاتا ہے، مستقبل کی فکر میں آج اچھا قدم اٹھایا جاتا ہے، اور یاد یہ رکھنا ہے ہم نے کہ سب سے اہم لمحہ وہ ہوتا ہے جو آپ ابھی گزار رہے ہیں۔ ہماری پوری ایفرٹ ہونی چاہیے کہ ہم گزرتے ہوئے لمحوں کو بیسٹ پاسبل فارم میں گزاریں اور اپنے حال کو برا بننے سے بچانے کی سب سے زیادہ فکر کریں، بیکاز دس could be our last moment, this could be our last day۔ کل آتا ہے یا نہیں آتا، ٹمورو کو ہم فیس کریں گے یا نہیں فیس کریں گے، nobody knows، یہ تو صرف اللہ جانتا ہے۔ اور کانشیس مسلمان، اویکننگ رکھنے والا مسلمان، اویکننگ رکھنے والا انسان وہی ہوتا ہے جو اپنے گزرتے ہوئے لمحوں کو بہترین گزارنے کی کوشش کرتا ہے۔ آج انسان جن کے اندر زندگی میں آگے بڑھنے کا جذبہ کم ہو گیا ہے، آج وہ انسان جن کے لیے اسٹرینتھ نہیں ہے کہ وہ اپنی زندگی میں کوئی بڑے کام کر سکیں، یہ میں اس لیے کہہ رہی ہوں کہ آج ہماری دنیا کے اندر یوتھ میں، ایڈلٹس میں ڈپریشن اور اسٹریس لیول اور اینگزائٹی بڑھتے جا رہے ہیں۔ جتنا جتنا انسان ان ڈپریشنز کے کنووں میں گر رہا ہے اتنا اتنا انسان جو ہے وہ اپنے اندر ہمت کی کمی دیکھ رہا ہے۔ تو ایسے میں کس طرح سے ہم اپنے آپ کو یا اپنے آس پاس اپنے پیاروں کو ہمت دلائیں؟ سب سے بہترین چیز جو ہم نے نعمت کے طور پر اپنے سامنے رکھنی ہے، سب سے بڑی نعمت اپنے آپ کو بتانا اور سب کو بتانا کہ اس وقت ہم زندہ ہیں، اس وقت ہم اس زمین کے اوپر ہیں۔ ایک وقت آئے گا کہ ہمارے پاس ہاتھ ہلانے کا اور قدم لینے کا بھی موقع نہیں رہ جائے گا۔ اس سے پہلے اس زندگی کو کانشیسلی گزارنا ہے، اس زندگی کو اللہ کی فرما برداری پر گزارنا ہے۔ سب سے بڑی نعمت آپ کے سٹریس سے آپ کو باہر لانے کے لیے آپ کی زندگی کی نعمت ہے، پھر آپ کی فیملی ہے، آپ کے سر پر چھت ہے، آپ کے اپنے ہیں، آپ کے بچے ہیں، آپ کا گھر ہے، یہ سب اہم ہے only because you are alive right now۔ آپ کو معلوم ہے کہ کل صبح ہم اٹھیں گے
اس لیے کہ 250,000,000 لوگ دنیا میں نیند سے اٹھ نہیں پاتے، ان کو موت آ جاتی ہے۔ تو جب صبح آنکھ کھلے کل اور اللہ آپ کو زندگی دے تو اس سوچ کے ساتھ کہ الحمدللہ میں زندہ ہوں، ہم الحمدللہ بھی کہیں اور خوش ہوں۔ خوش ہونے کے لیے بڑی بڑی چیزیں نہیں، خوش ہونے کے لیے چھوٹی چھوٹی چیزیں بھی کافی ہوتی ہیں۔ اس کے بعد آنکھ کھلی، میں نے اپنے آپ کو زندہ پایا، آس پاس دیکھیں آپ کے گھر والے، آپ سے محبت کرنے والے، جن سے آپ محبت کرتی ہیں، الحمدللہ وہ سب بھی خیریت سے ہیں۔ پھر کہیے الحمدللہ اللہ تعالیٰ نے مجھے ایک اور نعمت دی کہ میرے اپنے، میرے پیارے میرے ساتھ ایک اور صبح موجود ہیں۔ پھر آپ اٹھی تھی صبح کے 8 بجے، آپ 10 بج گئے، آپ نے گھڑی دیکھی، کہیے الحمدللہ میں ابھی بھی اس وقت اپنی زندگی کے ساتھ ہوں۔ دوپہر کے 2 بج گئے، آپ زندہ ہیں، کہیے الحمدللہ۔ Don't think it is a joke. I'm not telling you a joke. This is a muraqabah. This is a meditation. This is living in the present. This is living consciously. اور یہی چیز ہم اس وقت سیکھنا چاہ رہے ہیں۔ What is otherwise ticking away here is not the clock. It's your life. It's your life that is ticking away. So اگر ہر گزرتے لمحے کے بعد جب میں گھڑی پر نظر ڈالتے ہوں and I'm conscious and I'm alive, say الحمدللہ، اور آج سے پرومس کر لیں میرے ساتھ۔ کوئی بڑی بڑی باتیں نہیں ہوتی ہیں جو انسان کو کانشیس لیول پر لے کر آتے ہیں، وہ جو انسان کو فطرت سے کنیکٹ کرتی ہیں، وہ جو انسان کو رب کی فرما برداری پر لے کر آتی ہیں۔ چھوٹی چھوٹی چیزوں سے ہمیں رب کی محبت محسوس ہوتی ہے، ہم رب کی فرما برداری کی طرف آ سکتے ہیں۔ And let's learn a چھوٹی سی چیز today، اور وہ کیا ہے؟ آج ہم اپنے آپ سے پرومس کرتے ہیں کہ آئندہ جب بھی گھڑی پر نظر جائے گی، چاہے میں نے اپنے رسٹ واچ کو دیکھا، چاہے میں نے وال کلاک کو دیکھا، چاہے میں نے ٹیبل ڈیسک کو دیکھا، چاہے میں نے اپنے آئی واچ کو دیکھا، جب بھی آپ کی نظر گھڑی پر آئے، یو مسٹ گیو یور سیلف اے اسمائل، سے الحمدللہ دیٹ آئی ایم اسٹل الائیو۔ تو شکر گزاری پریزنٹ کو جینے سے انسان کے اندر ڈیولپ ہوتی ہے، گریٹیٹیوڈ آتا ہے، انسان ماضی کے اندھیروں کو تھوڑی دیر کے لیے چھوڑ دیتا ہے، انسان مستقبل کے فیئر کو تھوڑی دیر کے لیے چھوڑ دیتا ہے اور اپنے آج کو بہتر سے بہتر بنانے کی کوشش کرتا ہے۔ اور سب سے زیادہ لوگوں کو ڈپریشن سے باہر لانے والا یہ ایزیسٹ فینومینا ہے، جس میں آپ ان کو ان کے زندہ ہونے کا اور زندگی کی نعمت کا احساس دلا دیں، ورنہ آس پاس لوگ نا امید ہیں، ڈسپیئر میں ہیں، ہوپلیس ہیں، ڈسٹربڈ ہیں۔ ہم نے ان کو زندگی کی طرف لانا ہے، ایسے زندگی نہیں گزاریں دیٹ یو آر لائنگ ان اے گریو، آپ قبر میں لیٹے ہوئے ہیں۔ یہ وقت بھی آ جائے گا اور آپ کے اور میرے رکنے سے رکے گا نہیں، بٹ جتنا دنیا میں زندگی کا وقت ہے اس کو بہترین عمدگی اور کوالٹی کے ساتھ کانشیسلی جینے کی کوشش کریں، شکر کے ساتھ جینے کی کوشش کریں۔ موت تو جیسے آنی ہے ویسے آئے گی، اور موت کے لیے کہا جاتا ہے کہ یہ تو بڑی ایفیشینٹلی ہر ایک کو آتی ہے، اس لیے کہ آپ اور میں اس کو خود سے جو ہے وہ لاتے نہیں ہیں، اور آپ اور میں اس کو جو ہے خود سے بہترین بناتے نہیں ہیں، یہ تو جیسے لکھی ہے ویسے ہی آئے گی۔ تو زندگی کو ایگزیوبرنٹ وے میں، جوائے وے میں، کانشیس وے میں جینے کی کوشش کریں، رب کی فرما برداری میں جینے کی کوشش کریں، تاکہ اپنے آپ کو یہ بات یاد کرانا آسان ہو جائے کہ میں یہاں ہمیشہ نہیں رہوں گی۔ اور جب انسان بار بار اپنے آپ کو یہ بات یاد کراتا ہے نا کہ یہ دنیا کی نعمتیں، یہ دنیا کی زندگی، یہ آج کا لمحہ، یہ ہمیشہ نہیں رہے گا، تو انسان کے لیے نعمتوں کو اپریشیٹ کرنا آسان ہو جاتا ہے۔ ایک وائلڈ پلانٹ کی طرح زندگی نہیں گزاریں۔ اسپینڈ اے لائف لائک اے بگ ٹری، جس کے سائے سے باقی لوگوں کو بھی سکون ملتا ہے، جس کی پریزنس اوروں کو فائدہ دیتی ہے۔ یاد رکھیں، آپ ماؤنٹ ایوریسٹ پر کلائم کر سکیں یا نہ کر سکیں، آپ اپنی زندگی میں جو ہائیسٹ ایم رکھے ہوئے ہیں شاید آپ وہ اچیو کر سکیں یا نہ کر سکیں۔ انسان دنیا میں ایک ویلدیسٹ انسان، امیر ترین انسان بن سکے یا نہ بن سکے، ایک چیز میں جانتی ہوں، آپ شکر گزار آج سے بن سکتے ہیں، آپ خوش آج سے ہو سکتے ہیں، آپ زندگی کو آج سے جینا شروع کر سکتے ہیں۔ دس از پاسبل فار آل آف اس۔ سراؤنڈنگ کو بدلنا آسان نہیں ہوتا ہے، لوگوں کو بدلنا آسان نہیں ہوتا ہے، لیکن اپنی سوچ کو بدلنا اور خود کو بدلنا ہمارے ہاتھ میں ہوتا ہے۔
be joyful, be grateful, be شکر گزار, say always الحمدللہ. اور اب آج سے میں نے آپ کو ایک ٹرک بھی بتا دی ہے, جب گھڑی پر نظر جائے الحمدللہ that I am alive. ہمارا مسئلہ یہ ہے کہ ہم زیادہ تر نعمتوں کو اس وقت اپریشیٹ کرتے ہیں جب وہ چلی جاتی ہیں. جیسے سورت حج کی آیت 66 میں آتا ہے ان الانسان لکفور, یقیناً انسان بہت ہی ناشکرا ہے. جب گزر جاتا ہے نعمت کا وقت تب ہم ہائے ہوئی واویلا کرتے ہیں. ماں باپ کی قدر ان کے جانے کے بعد آتی ہے, ساس سسر کی تعریف ان کے دنیا سے چلے جانے کے بعد کرتے ہیں, شوہر کی تعریف عدت میں زیادہ کرتے ہیں. نوٹ کیا ہے آپ نے کبھی گریجویشن سیریمنی یونیورسٹی کی ہو رہی ہو تو اسٹوڈینٹس کی آنکھوں میں آنسو آ رہے ہوتے ہیں, اور ان کی آنکھوں میں آنسو اس لیے آ رہے ہوتے ہیں کہ ہم پڑھائی میں جتنا فائدہ اٹھا سکتے تھے, جتنا اچھا رزلٹ ہم لا سکتے تھے, ہم نے وہ محنت نہیں کی. تو اس چیز کے ریگریٹ سے بچتے ہیں وہ لوگ جو اپنے حال کو بہترین جینا شروع کر دیتے ہیں. اور یہی انداز دنیا سینسبلی گزارنے کی طرف انسان کو لے کر جاتا ہے. یہی انداز انسان کو آخرت کی تیاری کی طرف لے کر جاتا ہے. جس دن ہم نے اپنی نعمتوں پر شکر ادا کرنا شروع کر دیا, میری آنکھیں, میرے کان, میرا گفتگو کرنا, میرا جملہ کنسٹرکٹ کرنا, میرا آواز کو آسانی سے سننا, میرا چلنا, میرا ہاتھ اٹھا کر کھانا کھانا, میرا اپنی آنکھوں سے کائنات کو دیکھنا, کائنات کے رنگ کو انجوائے کرنا, میرے رشتے, میرا گھر, میرے اپنے, میرا اسلام, میرا مسلمان ہونا, میرا الحمدللہ پاکستانی ہونا, دنیا کے میپ پر واحد ہمارا وہ ملک جس کو اسلام کے نام پر جیوگرافیکل باؤنڈری دی گئی, وہ خطہ جس میں ہم اوپنلی اسلام پر عمل کر سکتے ہیں, وہ خطہ جہاں پر الحمدللہ ہم فرسٹ سٹیزن کے طور پر رہتے ہیں. کبھی سوچا ہے آپ نے اس پاکستان کی نعمت کے بارے میں؟ ہم یہاں جب چاہیں نماز پڑھیں, ہم یہاں جیسے چاہے حجاب کریں, ہم یہاں جہاں جس وقت چاہیں مسجد میں داخل ہو جائیں, مسجد سے اذان کی آواز آئے. These are the blessings. Take them as a blessings. ان کو نعمتوں کے طور پر لیں, اور یہ اللہ کی ایک بہت بڑی نعمت ہے. جس دن ان نعمتوں کو ہم نے اپریشیٹ کرنا شروع کر دیا, ہم انشاءاللہ اپنے حال کو بہترین جینے کی کوشش کریں گے, تاکہ جب موت آئے تو ہمیں ریگریٹ نہ ہو, جب روز محشر میں کھڑے ہوں تو ہمیں ریگریٹ نہ ہو, جب حساب کتاب کا معاملہ آئے تو ہم شرمندہ نہ ہوں, بلکہ ہم اپنے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی شفاعت کے حقدار بن سکیں. اللہ تعالی ہمیں اپنے حال کو بہترین بنانے کی توفیق عطا فرمائے. اللہ ہمیں شکر گزار بنائے, کانشیس ہو کر زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرمائے. اللہ ہمیں زندگی کی نعمت کو محسوس کرنا سکھا دے. اللہ ہمیں ڈپریشن اور نا امیدی سے باہر لے آئے. اللہ ہمیں اپنی فرما برداری عطا فرمائے. سبحانک اللہم و بحمدک نشہد ان لا الہ الا انت نستغفرک و نتوب الیک. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.